سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن فطرت کا ظاہر بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ صدر محترم اور قابل احترام، اللہ رب العزت نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کائنات کا وجود بخشنا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا فرماتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو نہ پیدا فرماتا، کسی بھی شے کو وجود نہ بخشتا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹے، دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، تو اللہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور صدقہ دے کر کے مانگنا، اللہ رب العزت وہ چیز تجھے عطا فرما دے گا۔ تو اس وقت بیٹے فرماتے ہیں کہ ابا جان، دنیا تو ابھی وجود میں آئی نہیں ہے اور آپ کے سوا کوئی نبی موجود نہیں ہے، آپ کے بعد ابھی کوئی نبی موجود نہیں ہے، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہستی ہے؟ ہم تو ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اس وقت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا فرماتا تو یہ آسمان بھی نہ بناتا، اگر محمد کو نہ پیدا فرماتا تو زمین کو نہ بچھاتا، اگر محمد کو نہ پیدا فرماتا تو جنت کا نظام نہ بناتا، اگر محمد کو نہ پیدا فرماتا تو جہنم کو وجود نہ بخشتا، اگر محمد کو نہ پیدا فرماتا تو چمکتا دمکتا سورج نہ پیدا فرماتا، اگر محمد کو نہ پیدا فرماتا تو یہ رات کے وقت میں چمکتا ہوا چاند خوبصورت نظارے کے ساتھ نہ پیدا فرماتا، اگر اللہ محمد کو نہ پیدا فرماتا تو جھلملاتے آسمان میں ستاروں کو نہ پیدا فرماتا، اگر اللہ محمد کو نہ پیدا فرماتا یہ بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، بہتے دریا، ٹھاٹے مارتے سمندر، اللہ کسی بھی چیز کو وجود نہ بخشتا اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا فرماتا۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز چمکتی دھمکتی نظر آتی ہے تو یہ صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج ہم تم یہاں موجود ہیں، پیارے نبی کا صدقہ ہے، ساری کائنات موجود ہے، پیارے نبی کا صدقہ ہے۔ اور میرے پیاروں، ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نہ ایمان سے ایسے لبریز ہو جاتا ہے جیسا کہ اب بالکل سینے سے باہر نکل جائے گا۔ اتنی خوشی، اتنی مسرت آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز آپ سے خوبصورت نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن دکھ ایک بات کا ہے، ایک بات ہمیشہ ستاتی رہتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا؟ کہ آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، دل ہمارا سکون میں ہے، لیکن جب آپ دنیا سے رحلت فرمائے جائیں گے، اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن ہم تو آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، آپ سے ملاقات نہیں کر پائیں گے، آپ سے مل نہیں پائیں گے، اور جب تک آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو جنت میں مزہ کیسے ہمیں آئے گا؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، فرمایا المرء مع من احبا، کہ جس سے زیادہ محبت ہوگی کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس کی تربیت اختیار کرے گا، جو جس کی شکل و صورت اختیار کرے گا، جو جس کی صحبت اختیار کرے گا، جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا، کل قیامت میں اور جنت میں وہ اسی کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو حضرات صحابہ کی محبت
اللہ کے نبی کے درمیان میں ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کہ ساری زندگی اللہ کے نبی کی غلامی میں گزار دی, محبت میں گزار دی, تکلیفوں پر تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے, لیکن پیارے نبی پر اتنی سی بھی آنچ نہیں آنے دی. اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, لیکن پیارے نبی کو کسی وجہ سے تکلیف نہیں ہونے دی. ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر موجود تھے, پیارے نبی مسجد حرم میں موجود تھے. کفار مکہ نے تکلیف دینی شروع کر دی, مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو ایک کافر نے آ کر کے ابو بکر کو خبر دی کہ صدیق اکبر, تم یہاں اپنے گھر میں موجود ہو اور وہاں لوگ تمہارے دوست کو پریشان کر رہے ہیں, تمہارے محبوب کو ستا رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ فوراً اٹھے اور دوڑ لگائی. تو سب کو چیرتے ہوئے, سب کو پھاندتے ہوئے, سب لوگوں کے درمیان سے نکلے ہوئے فوراً اللہ کے نبی کے اوپر ایسے لیٹ گئے جا کر, اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے, ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے, ضلالت و گمراہی سے نکال کر تمہیں روشنی اور ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے, تم ایسے شخص کو پریشان کرتے ہو. اتنا سننا تھا کہ لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا, یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش کر دیا. خاندان کے لوگ دوڑے ہوئے آئے, اٹھایا, گھر لے گئے, خدمت کی, تو پورے دن اور پوری رات بے ہوشی کے عالم میں گھر میں پڑے رہے. اگلے دن جب ہوش آیا تو لوگ ایسے کھڑے ہوئے تھے چاروں طرف, خاندان کے لوگ, اور آپ کی والدہ سرہانے بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی آنکھ کھلی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کہا کہ ابو بکر بیٹا کچھ کھا لو, اب تمہیں تھوڑا آرام ہے, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے. تو آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ایک لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نبی کیسا ہے, میرے نبی کا کیا حال ہے. اتنا سننا تھا کہ خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے کہ جس شخص کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے, آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کا نام. تو ماں بھی کہنے لگی یہ کیا ہے میرے بچے, یہ کیا ہے, موت کے منہ سے نکل کر کے واپس آئے ہو اور پھر بھی محمد کا نام. کہ میں کچھ نہیں سننا چاہتا, میرے لیے حرام ہے وہ لقمہ اس وقت تک جب تک کہ میں اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں. اماں نے کہا پھر تم ام جمیل کے گھر جاؤ, تمہیں وہاں پتہ چلے گا کہ محمد کہاں پر موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور پہنچے, اس جگہ پہنچے جہاں اللہ کے نبی موجود تھے, اور اللہ کے نبی آرام فرماتے. جا کر کے آپ نے سیدھا ایسے پیشانی پر اور سر مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پیشانی کا بوسہ لیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ طبیعت کیسی ہے آپ کی. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے نبی نے فوراً اٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ ابو بکر تجھے اپنی تکلیف سے زیادہ میری فکر ہے. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری جان کیا, میرا مال کیا, میرا گھر کیا, میرا پریوار کیا, میرا خاندان کیا, میری آل اولاد کیا, میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے, مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے. میرے لیے تو سب کچھ آپ ہے, میرا جینا بھی آپ, میرا مرنا بھی آپ, میرا سونا بھی آپ, میرا جاگنا بھی آپ, میرے لیے سب کچھ آپ ہے, مجھے کوئی اور آپ کے سوا نظر ہی نہیں آتا ہے. یہ اعلیٰ درجہ محبت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو جیسے آپ نے بوسہ ابو بکر کو دیا تو حضرات صحابہ جو وہاں موجود تھے سارے کے ساروں نے ابو بکر کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ نا ابو بکر پتہ نہیں اللہ نے تم دونوں کے دلوں میں کیسی محبت ڈال دی ہے کہ تو اس کے بنا, تو ان کے بنا نہیں رہ پاتا, یہ تیرے بنا نہیں رہ پاتے ہیں. حضرات صحابہ کی محبت اور حضرات صحابہ تو ایک طرف, اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کے دور میں جانور کیا چیز ہوتی ہے, جانور
ان کو بھی آپ سے بے انتہا محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت جانوروں کو آپ سے ہوتی تھی۔ یہ فرمایا کہ خدا کی قسم جو نبی کی شکل و صورت اختیار کرے گا، جو نبی کا طریقہ اختیار کرے گا، جو نبی کی سنتوں کی پابندی کرے گا، جو نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ رب العزت جنت اس پر 100% واجب فرمائے گا۔ پہلے اپنی زندگی کو بناؤ تو صحیح اللہ کے نبی کی طرح، کہ تمہارا نبی تمہیں دے کر کے کیا گیا ہے، تمہارا نبی تمہیں نماز جیسا تحفہ دے کر کے گیا ہے، تمہارا نبی تمہیں قرآن جیسا تحفہ دے کر کے گیا ہے، تمہارا نبی تمہیں سنتوں جیسا تحفہ دے کر کے گیا، لیکن مسلمان آج اپنی من مرضی کی زندگی جی رہا ہے۔ کون ہے کل قیامت میں جو اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو تمہیں بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، جو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والا ہے؟ ان دونوں ہستی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر لے آؤ، تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی جو لامحدود زندگی اس میں بھی کامیاب ہوگی۔ غار سور کے اندر 3 رات آپ رہے، 3 رات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو پھاڑا، اس کی غار کی صفائی کی، اور جتنے سوراخ اس کے اندر موجود تھے سارے کے سارے بند کر دیے، اپنی چادر پھاڑ کر کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ کھلا ہوا رہ گیا تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوراخ پر لگا دیا، اس کو بند کر دیا، اور اللہ کے نبی ایسے لمبے ہو کر کے اور سر مبارک یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں رکھ کر کے آرام سے سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک زہریلا جانور اس سوراخ سے نکلتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیر میں ڈنک مارتا ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 مسلسل ڈنک مارتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیر کے اندر۔ اس ڈنک کو لگنا صدیق اکبر نے برداشت کیا، اس کی تکلیف کو برداشت کیا۔ جسم کے اندر ایک رتی برابر بھی حرکت نہیں آئی کہ اگر میں حرکت میں آ گیا تو میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی، جس کی وجہ سے ساری کی ساری نیند خراب ہو جائے گی، تھکن خراب ہو جائے گی۔ اب اس تکلیف کو تو برداشت کر گئے، اس حرکت کو برداشت کر گئے، لیکن جو بدن کے اندر جلن محسوس ہوئی، تکلیف نے شدت پکڑی، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو جیسے ہی آنکھوں سے آنسو گرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، گال پر صدیق اکبر کے وہ آنسو گرے۔ آنسو گرتے ہی آنکھ کھل گئی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آنسو گرے ابو بکر کے رسالت مآب پر، آنسو گرے ابو بکر کے رسالت مآب پر، اور گلزار بننے آ گئی ہے شبنم گلاب پر، گلزار بننے آ گئی ہے شبنم گلاب پر۔ جیسے یہاں کھلی تو کہنے لگے ابو بکر تیرے ساتھ رحمت للعالمین ہے، تیرے ساتھ 2 جہاں کا نبی ہے، 2 جہاں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، پھر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاؤں میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے میں تکلیف کو برداشت نہ کر سکا۔ کہ دکھا ذرا، دکھا۔ تو پاؤں جو ابو بکر نے دکھایا تھا پورا نیلا کنچ پیر ہو چکا تھا اس زہر کی وجہ سے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی کہ ابو بکر تو میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتا ہے، تو اتنی پریشانیاں کیوں برداشت کرتا ہے میرے لیے، کیوں تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے میرے لیے، کیوں دکھوں کو سہن کرتا ہے میرے لیے؟ تو مجھے اٹھا بھی تو سکتا تھا، تو مجھے ہلا بھی تو سکتا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو حرکت دینا، کہ میرا محبوب میرے
میرے بدن سے لگا ہوا ہو، میرا محبوب مجھ سے ٹچ ہو کر کے سویا ہوا ہو، مس ہو کر کے سویا ہوا ہو، اور کسی تکلیف کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی نیند کو خراب کر دوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بالکل بھی. کہنے اللہ اپنا پیر دے، مجھے پیر دے، اپنا پیر دکھا. تو ابو بکر کا پیر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا، دونوں رسالت والے ہاتھوں میں ابو بکر کے پیروں کو پکڑا اور اپنا تھوک ایسے لعاب دہن لیا اور ابو بکر کے پیروں پر ایسے لگا دیا. اور جیسے ہی وہ تھوک ابو بکر کے پیروں پر لگا، خدا کی قسم ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے پیروں پر وہ تھوک لگ گئی، وہ پیروں کا نشان بھی چلا گیا، جو جلن میرے پورے جسم میں تھی، میرے پیروں میں جو تکلیف تھی، ایک دم تھوک لگتے ساری کی ساری تکلیف دور ہو گئی، مجھ سے فوراً دور ہو گئی. اللہ کی قسم تمہیں اللہ نے ایسا نبی دیا ہے کہ لے کر کے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آج تک کسی امتی کو ایسا نبی نہیں دیا ہے، بالکل بھی ایسا نبی دیا ہی نہیں ہے. اور فرمائے کہ اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا نہ فرمانا ہوتا نا، مجھے اپنے محمد کو نہ پیدا فرمانا ہوتا، تو یہ جو آج آخری امت ہے یہ بھی دنیا میں وجود میں نہ آتی، بالکل بھی اس کو بھی وجود نہ ملتا. قاضی مطیع اللہ سعیدی ہیں، پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، پنجابی زبان میں اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسی شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش و کرسی نہ اے چاند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختہ دے تاجان سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش پہ نہ خاکی نہ نوری، زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسی چیز دے بھی ایک سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. اللہ کسی چیز کو بھی وجود نہ بخشتا اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے. تم پیارے نبی کا نام لو، خدا کی قسم تکلیفیں دور ہوں گی. تم پیارے نبی پر درود پڑھو، اللہ بگڑے کاموں کو بنانے کی فکر میں لگے گا، تمہارے بگڑے کام بنیں گے. طبی اعتبار سے ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کے کان بجتے ہیں نا، کانوں میں جو سیٹی کی آواز ہوتی ہے نہیں ختم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایک بار دل میں یہ سوچے اپنے نبی کے بارے میں کہ میرا نبی امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، وہ ہادی ہے، دائی اعظم ہے، وہ شافی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ امام النبیین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ خلاصہ کائنات ہے، وہ فخر موجودات ہے، وہ آبرو انسانیت ہے، وہ آقار وقار آدمیت ہے، وہ وقار انسانیت ہے، وہ آقائے کل ہے، ہادی سبل ہے، ختم الرسل ہے، باطل حبل ہے، آقائے نامدار ہے، جامع کمالات ہے، نبی آخر الزماں ہے، شہنشاہ بطحہ ہے، تاجدار مدینہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ ایک بار اپنے دل میں سوچے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور یہ دعا پڑھ کر، یہ درود شریف پڑھ کر کے اپنے من کو شانت رکھے، اپنے کانوں کی طرف دھیان لگا لے. خدا کی قسم تھوڑی دیر کے بعد وہ کانوں کا بجنا اس کا بند ہو جائے گا. کہ نہ ایک بار اپنے نبی کو دل میں سوچ لے، بس اس کے کانوں کی آواز بند ہو جائے گی. تو بتاؤ بھائی، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اتباع سنت مانیں؟ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ہم پیارے نبی کا طریقہ اختیار کریں؟ ہاں بھائی، ضروری نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے نہیں. ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے نا، وہ کہہ کے یہ مرے کہ بھائی میری قبر میں ڈی جے رکھوا دینا، مجھے ڈی جے کا بڑا شوق ہے. میری قبر میں گانے بجانے رکھوا دینا، مجھے ان کا بڑا شوق ہے. میری قبر میں جو نا LCD لگوا دینا، اس کا مجھے بڑا شوق ہے. اور ایک بندہ یوں کہے میری قبر میں جو ہے نا قرآن رکھوا دینا، مجھے اس کا بڑا شوق ہے. میری قبر میں نماز رکھوا دینا، اس کا مجھے بڑا شوق ہے. میری قبر میں روزے رکھوا دینا، اس کا مجھے بڑا شوق ہے. میری قبر میں سنت نبوی رکھوا دینا، اس کا مجھے بڑا شوق ہے. تو بتاؤ کامیابی کس کو ملنے والی، گانے بجانے والے کو کہ سنت نبی پر عمل کرنے والے کو؟
جو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا اسی کو تو کامیابی ملے گی بھائی. تو بتاؤ سنت زندہ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ کرنے والے بنا ہوئے بھائی. مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو اس حدیث کے مطابق بنا لو جس کے بارے میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم. کل قیامت میں وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کی محبت کے ساتھ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ دنیا چھوڑو گے اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے, اور دنیا کی محبت کے ساتھ دنیا چھوڑو گے تو دنیا کی محبت کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے, تو ضلالت و گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں بننے والا ہے. تو سنت زندہ کریں گے انشاءاللہ, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے بھائی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے پر محنت کرنے والے بنیں گے, بنو گے بھائی؟ ایک بار زور سے تو کہہ دو انشاءاللہ. طبیعت خوش ہو گئی انشاءاللہ جو کہہ دیا. ہاں اللہ کی قسم بھائی کہہ تو دیا کم سے کم تم نے. علی بولنے والا نا کتنے کہتے رہے بھائی کہہ دو انشاءاللہ 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 سو رہے انشاءاللہ. اور دیکھو کوئی ناچنے گانے والی ہو نا تو بندہ اتنا ایکٹیو رہتا ہے اس کے اوپر, جیب سے نوٹے والے یا ایسے کر کے اس کے اوپر اڑائے گا. اور اگر سیٹی بجانی آتی ہے نا تو سیٹی بھی فل اسپیڈ سے بجائے گا اس کے اوپر. اور تیرا بھائی فدا ہو گیا یار اس کا تو سچی بھائی خطرناک معاملہ ہے. بھائی میری بات کروا ایک بار, میٹنگ کروا میری اس سے. ارے میٹنگ اللہ کے نبی سے کرو, مسجدوں سے کرو, نمازوں سے میٹنگ کرو. خدا کی قسم اسی میں کامیابی ملے گی, اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملنے والی.